الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا جو ایک خاص موقع سے تعلق رکھتی ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی دعا کو دوبارہ سورہ احقاف کے اندر عام مسلمانوں کی دعا کی مناسبت سے ذکر کیا ہے. گویا کہ ایک ہی دعا قرآن مجید میں 2 جگہ آئی ہے، لیکن دعا کے آخری الفاظ مبدل ہیں، یعنی ایک جگہ ایک الفاظ ہیں، دوسری جگہ دوسرے الفاظ ہیں. سلیمان علیہ السلام کی دعا میں ہے کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یہ جملہ آخری ہے، باقی دعائیں وہی ہیں اوپر سے جو پڑھی میں نے. اور دوسری جو دعا سورہ احقاف کے اندر بیان کی گئی ہے اس میں آخری الفاظ ہے اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو یہ فرق اس لیے بیان کر دیا کہ جب ہم اس کی شرح کریں گے تو دونوں چیزیں مل نہ جائیں. تو سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اس موقع کی ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت، علم و فضل و نبوت اور ایسی ممتاز حیثیت سے نوازا کہ اس سے پہلے کسی بادشاہ کو ایسی حکومت اور ایسی ممتاز حیثیت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، کہ اے لوگوں علمنا منطق الطیر، ہم کو پرندوں کی، تمام حیوانات کی بولی سکھائی گئی ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ ہم کو اللہ کے خاص فضل سے یہ چیز ہم کو ملی ہے، عطا کی گئی ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی صریح قسم کا ہم پر فضل اور احسان ہے. اس کے بعد وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن، انس یعنی جنات اور انسان اور چرند پرند جو لاؤ لشکر لے کے آپ چلا کرتے تھے وہ ایک مرتبہ جمع کیے گئے، اور ایک عظیم الشان، شان و شوقت کے حامل شخصیت کہ پرندوں کا جو جھنڈ ہے وہ آپ کے سروں پر صاحبان کی طرح سایہ کیے ہوئے ہے، اور جنوں کی بھی جماعت ہے اور انسانوں کی بھی جماعت ہے، اور آپ اس شان و شوقت کے ساتھ چلتے ہیں، نکلتے ہیں. فہم یوزعون، کہ یہ قسم وار تقسیم کیے جاتے ہیں، یعنی پرندوں کی جماعت اور جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت کو ایک ساتھ نکالتے ہیں، صف بستہ ہو کر یہ لوگ چلتے ہیں. ان کو قسم وار تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ لشکر کے چلنے میں کسی طرح کی کوئی بدنظمی اور کسی طرح کوئی ہنگامہ اور شور نہ ہو سکے. چنانچہ جب یہ چلے حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، اور ایک وادی سے گزرے، یہاں تک کہ آپ ایک وادی سے گزرے جس میں چونٹیاں تھیں. تو حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم،
تو ایک چونٹی نے یہ کہا کہ اے چونٹیوں، تم اپنے مسکن کے اندر، اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لشکر ہے یہ تم کو کچل دے اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہ چل سکے۔ چنانچہ چونٹیاں یہ سمجھ رہی تھی کہ ہماری یہ جو بولی ہے، ہماری یہ جو زبان ہے، یہ اس سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام لا علم ہے، اور اس نے یہ بات کہی ایک چونٹی نے اپنے پورے جھنڈ سے۔ چنانچہ ساری چونٹیوں کا جو معاملہ ہوا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک چونٹی کی آواز کو سن لیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قوت اور یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی خاص اپنے فضل سے کہ آپ جانداروں کی زبان کو بھی سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے ان کی اس بات کو سنا تو قرآن نے ان کا قول نقل کیا کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس چونٹی کے قول کو سنا، اس کی آواز کو سنا تو مسکرا دیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ قال رب اوزعنی، آپ نے یہ کہا کہ میرے رب اوزعنی، مجھ کو الہام فرما یا مجھ کو توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر کی ہے، وان اعمل صالحا، کہ میں ایسا عمل کروں، صالح عمل کروں، ایسا عمل کروں ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور تو مجھ کو اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو تو مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لے۔ میں نے ابھی کوئی تشریح نہیں کی، صرف دعا اور اس کا ترجمہ اور شان نزول یا پس منظر آپ کے سامنے ذکر کیا۔ یہ سورہ النمل کے اندر جو 19 پارے کے اندر ہے، اس میں یہ دعا موجود ہے۔ اب یہی دعا سورہ احقاف کے اندر ہے جو ایک مومنوں کے عام تناظر میں ہے، کہ ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ اہل اسلام میں اسلام لانے کا نمبر ان کا تیسرا ہے۔ پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد یہ سعد بن ابی وقاص، یا بعض قول کے مطابق مردوں میں اسلام لانے کا ان کا نمبر تیسرا ہے۔ جب یہ اسلام لائے، بہت عظیم الشان ان کا واقعہ ہے۔ اگر ایک مسلمان یا ایک مومن نرم دل آدمی تنہائی میں اگر اس واقعے کو پڑھے گا تو بہت روئے گا، آنکھیں آنسوں کو روک نہیں پائے گی۔ ایمان لائے تو ان کی والدہ جو تھی اس نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص، میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، دین محمد کو تم نے اپنا لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ سنا ہے یہ بات صحیح ہے۔ پھر ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تمہارے جو نبی ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ان کے دین میں یہ تعلیم موجود ہے کہ ماں باپ کا جو کہنا ہے یا ماں کا جو کہنا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ کہا یہ بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ نے جو بات سنی ہے یہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ کہا پھر میرا یہ کہنا ہے کہ جس دین کو تم اپنا چکے ہو اس دین کو تم چھوڑ دو، اور اگر تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے تو میں بھوکی اور پیاسی رہوں گی، روزہ رکھوں گی اور دھوپ میں چلی جاؤں گی اور اپنے آپ کو تڑپاؤں گی، اس طرح تڑپا کے اپنے آپ کے ساتھ معاملہ کروں گی۔ اپنی زبان میں ہم کہہ لیں میں بھوک ہڑتال کروں گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سعد بن وقاص نے کہا کہ آپ کی جو بات ہے وہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ایک طرف جنت کا معاملہ ہے، وہ نہ تسلیم کرے توحید کو تو جہنم کا فیصلہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں کی شفقت ہے، ماں پیار سے کہہ رہی ہے بیٹے جب تیرے دین میں اس بات کا حکم موجود ہے کہ ماں باپ کی بات تسلیم کی جانی چاہیے تو میری بات مانو، اپنا دین چھوڑ دو۔ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف ماں کی ممتا اور ماں کے ساتھ شفقت کے معاملات ہیں۔ آدمی کیا فیصلہ لے گا بتائیے؟ ہم اور آپ بھی کبھی اگر ایسے معاملے سے دو چار ہوتے ہوں یا ہوں، ہم کیا فیصلہ لیں گے بتائیے آپ؟ اپنے آپ کو اس جگہ تھوڑی دیر کے لیے رکھیے۔ ان کی ماں نے ایسا ہی کیا، جب بات مانی نہیں گئی دھوپ میں چلی گئی اور نہ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ اس کے منہ میں کسی چیز کو ڈال کر کے کھانا ٹھونسا جاتا کہ یہ کھائے، تب بھی وہ نہ کھاتی تھی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، کتنا برداشت کرتے، بے ہوش ہو گئی۔ پھر سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا وہ تاریخی جملہ،
حدیث میں بھی ہے، سیرت اور تفسیر کی کتابوں میں بھی، کہ اے ماں تو جانتی ہے کہ جو دین محمد ہے اس کو میں چھوڑ نہیں سکتی، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ جو تو کام کر رہی ہے، دھوپ میں بیٹھ گئی ہے، کھانا نہیں کھائے گی اور اپنی جان دے دے گی، تو یاد رکھ یہ صرف تیری ایک جان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے 100 جان دیتا اور تو 100 جان کو ایسے ہی تڑپا کر کے میرے لیے قربان کر دیتی کہ میں دین محمد کو چھوڑ دیتا، تو سن لے وہ 100 جان کے قربان کر دینے کے بعد بھی میں دین محمد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سننا تھا کہ ان کی ماں سمجھ گئی کہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اب ہمارے اس طرح کے کام سے کام چلنے والا نہیں، اس طرح کے معاملے سے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال توڑ دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ ہوا ان کی ماں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے تناظر میں قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اس معنی کی آیتیں دوسری جگہ بھی ہے، وہاں یہ وضاحت ہے کہ اگر والدین شرک پر آمادہ کرے فَلَا تُطِعْهُمَا، دباؤ ڈالے تو ان کی بات نہیں قبول کی جائے گی۔ یہ اصول معلوم ہوا شریعت کا کہ ماں باپ ہوں یا کوئی بہت ہی قریبی رشتہ دار یا دوست ہو یا کوئی پیر ہو یا کوئی اور بھی بڑا آدمی ہو، اگر وہ شریعت کے مخالف کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس کی بات میں اس کی اطاعت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اسی آیت سے جڑی ہوئی وہ دعا اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر اس آیت کے بعد بیان کی، جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنہ، کہ جب وہ پختگی کو پہنچ گیا، وہ مسلمان پختگی کو جب پہنچ جائے اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، گویا کہ اب یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد انسان کا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا تعلیمات ہیں۔ 40 سال سے پہلے بھی اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، طرز زندگی ہونا چاہیے، لیکن بطور خاص جب 40 سال کے قریب جب بالوں میں کچھ سفیدی آ جائے، کچھ چمک آ جائے، ایسے موقع سے انسان کا رویہ اور طرز زندگی تبدیل ہونا چاہیے۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنہ، جب وہ قوت کو، مضبوطی کو پہنچ جائے اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو کیا کہے؟ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ترضاہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ جو تو نے نعمت مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں، اور وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، صالح عمل کروں، ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ جملہ یہاں سے بدل رہا ہے کہ تو میری ذریت کی اصلاح کر دے اور ان کو صالح بنا دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں توبہ کرتا ہوں تیری جانب اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ دونوں دعا جو دونوں الگ الگ مقامات پہ سے تھی۔ شان نزول ہم نے دیکھا، ترجمہ ہم نے دیکھا، آئیے اس کی تفسیر، اس کی شرح یا اس کے فائدے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے کہ آدمی جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو یہ دعا کرے، تو ایسا کیوں کہا گیا؟ اس سلسلے میں امام حرم ہیں شیخ بلیلہ حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس وقت پر 40 سال کی عمر میں اس کی عقل اور اس کی جو اللہ کی جو نعمت ہے، ایمان کی جو نعمت ہے، ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر تمام کر دیا، سمجھ بوجھ، عقل میں پختگی اور اعتدال عطا فرمایا، اور اس سے دنیا سے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ لہٰذا اب اس کی جو توجہ ہونی چاہیے وہ توبہ کی طرف ہونی چاہیے اور نصیحتوں کی طرف ہونی چاہیے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت اور 40 برس کو وہ پہنچ جائے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک کلام کی آیت پیش کی کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ما تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا تم کو ہم نے اتنی نعمت نہیں دی تھی؟ جب جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے اور عذاب کی شدت سے جب پریشان ہوں گے تو اللہ نے وہاں فرمایا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ہم نے کیا تم کو اتنی مدت نہیں دی تھی، اتنا موقع نہیں دیا تھا جس میں ایک آدمی جو نصیحت حاصل کر سکتا تھا وہ نصیحت حاصل کر لیتا؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے۔ کہتے ہیں کہ اہل علم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو باتیں ذکر کی ہے اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ ڈرانے والے سے مراد انبیاء اور ان کے وارثین یعنی علماء ہیں،
اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، مطلب تمہارے بال سفید ہو گئے، یعنی تمہارے بال کی سفیدی دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک طریقے سے اشارہ ہے اور ڈر کی بات ہے کہ اب تم پختگی کو پہنچ گئے، 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اب بالوں میں سفیدی اور بالوں میں سفیدی کے ذریعے سے تم بڑھاپے کی طرف، ادھیڑ عمر کی طرف تم ڈھلنے والے ہو، لہٰذا چاقو چوبند ہو جاؤ، اب تمہارے لیے پختگی آ گئی، اب تمہاری سوجھ بوجھ مکمل ہو گئی، جو لاؤبالی پن تھا نوجوانی کے عالم میں، جو غلطیاں کر لیتے تھے، جو جذبات تھے، جو شباب کے مواقع تھے، اس میں جو غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں، سب کے ازالے کا، سب کو ختم کرنے کا، توبہ کا، نصیحت کی طرف آ جانے کا، پلٹنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اب یہ موقع ہے کہ تمہارے بالوں میں سفیدی کے اشارے آ چکے، کچھ بال سفید ہو چکے تمہارے، اب جب تم 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو اب اس فرمان کو تم یاد رکھو۔ اس کے بعد شیخ حفظہ اللہ نے ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہے، بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رکھا، اخرا اجلہ حتی بلغ 60 کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کی عمر 40 سال کو پہنچ گئی، یعنی 40 سال کو وہ ہو گیا تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا۔ پھر شیخ آگے کہتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے کون سا عذر باقی رہ سکتا ہے جس کی عمر 60 سال کو ہو چکی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا تو کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، جس کو پوری مکمل 60 سال کی عمر دے دی گئی اور وہ نیک اور صالح نہ بن سکا، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار نہ بنا سکا، اب اللہ کے ہاں وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکے، عذاب سے بچنے کے لیے کوئی راہ اس کے لیے نہیں ہوگی، وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں کوتاہی برتتا تھا، مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوگی، معاف کر دیا جائے، نہیں، اب اللہ کے ہاں 60 سال کی عمر پہنچ جانے کے بعد جب وہ مرے گا اب اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہوگا۔ تو اس آدمی کو جو 40 سال کو پہنچا اور اس آدمی کو جو 60 سال کو پہنچ گیا، اس میں یہ نصیحت ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ انشاءاللہ اس میں آخر میں کچھ باتیں آئیں گی، اس کے فائدے کی طرف آتے ہیں۔ دعا کا ایک ایک جملہ دیکھیے، اس سے نصیحت، فوائد یا تفسیری نکات آپ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام جب دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں رب اوزعنی ان اشکر، میرے رب مجھ کو توفیق دے کے میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں۔ دعا کا آغاز عام طور پہ مغفرت سے اور دیگر اور چیزوں سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعائیں دیکھیے تو شروع میں شکر کا جملہ شاید ہی کہیں آپ کو ملے گا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی دعا ایسی ہے کہ آپ اپنے رب کو ربوبیت کا حوالہ دے کر اللہ سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ تو نے مجھ کو جو نعمت دی ہے اس پر تو مجھ کو شکر کی توفیق عطا فرما۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مجھ کو ایسی ترغیب دے، ایسا ذوق و شوق دے، ایسا ماحول دے کہ میں اپنے آپ کو تیرے شکر پر آمادہ کر سکوں، اور یہ خالص تیری توفیق ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ مجھ کو ایسے امور سے بچا پروردگار جو تیرے شکر میں مانے ہو۔ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ الابانۃ الکبریٰ کے اندر صاحب کتاب کی، ان کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، ایک عبارت ہے ایک جملے کی، 2 کلمے کی، الشکر نعمہ، کہ شکر اللہ کی نعمت ہے۔ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، ہمارے اوپر اللہ کی بہت ساری نعمت ہیں، ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو شکایت کرتے ہیں، کاروبار میں کچھ نقصان ہو جائے تو ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے، اگر ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو ہم ہمیشہ کے لیے مغموم ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسی آزمائش آ جائے بیماری کی شکل میں یا کسی اور شکل میں تو ہمارا دل و دماغ بجائے یہ کہ اللہ کی تعریف اور اس سے دعا کی طرف جائیں، ہم اپنی زبان سے اول فول قسم کی باتیں کہنے لگتے ہیں۔ یہ چیز خواتین میں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تو بادشاہت دی ہے، بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بادشاہوں کی سی زندگی گزارتے ہیں جو کارخانہ دار لوگ ہیں، اور اب تو حالت یہ ہے کہ جو مزدور آدمی ہے وہ بھی آج بادشاہ ہے۔ مزدور کے آگے آج ہمارے اپنے علاقے میں دیکھیے، سیٹ آدمی مجبور ہے کہ وہ آئے گا تو اسی کمپنی کارخانہ چلے گا، وہ نہ آئے تو یہ بیٹھا رہے گا۔ آج مزدور آدمی کی زندگی جو ہو گئی وہ شان و شوکت والی ہو گئی۔ اب وہ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کے دیکھے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو پہلے توفیق مانگ رہے ہیں کہ جو نعمت تو نے مجھ پر دی ہے، مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے، تو مجھ کو اس پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مطلب شکر اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت ہے۔ اس کے بعد غور کیجئے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی تو
قرآن نے نقل کیا فتبسم ضاحکا من قولها، جب چونٹی کی اس بات کو انہوں نے سنا تو سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی خوشی اور مسرت کی بات ہوتی تو صرف مسکرانا ان کا شیوار ہوتی رہتا، بہت کھلکھلا کے ہنسنا اور بہت ٹھاٹھے مارنا اس طرح کا طریقہ انبیاء کا نہیں رہا ہے، تو انبیاء کا اسوہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ چونٹی کتنی باریک سی مخلوق ہے، کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، وہ اگر کسی جگہ ہو تو ہمیں نظر بھی نہیں آتی اگر 1 2 4 چونٹیاں ہو تو، لیکن سلیمان علیہ السلام جب اس چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں تو اللہ کے شکر کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مخلوق بہت حقیر اور بہت معمولی سی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ملنے والا سبق اور اس سے ملنے والا درس بہت بڑا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پوری زندگی گزار رہے تھے، آپ شکر ادا کرتے ہی ہوں گے، نہ کرتے ہو ایسا نہیں ہے، لیکن شکر کا وہ احساس جو دل کی گہرائی تک پہنچے، جو انسان کو مطلوب تک پہنچائے اور شکر میں بندے کو کمال تک پہنچائے، وہ ایک چوٹی سے آپ نے حاصل کیا کہ اس چوٹی کے اس قول نے ان کو یہ احساس دلایا کہ اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی ہے، یہاں تک کہ چند چونٹیاں جو ایک علاقے میں ہیں، وہ ایک وادی میں رہتی ہیں، تو وہ میری بات کو سنتی ہیں، ہمارا چلنا محسوس کرتی ہیں، تو ہمیں اللہ کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ احساس سلیمان علیہ السلام کو وہاں سے پیدا ہوا۔ ہم لوگ بکری پالتے ہیں نا، بکریاں، کبھی اس سے کوئی سبق لیجئے، بکری کو آپ چارہ نہ دیجئے، آواز نہیں دے گی۔ بارش کا موسم ہو تو گیلی جگہ پہ وہ رات بھر کھڑے رہ کے اپنا وقت گزار لیتی ہے، صبح تک آپ کو آواز نہیں دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو یہی پیشہ عطا فرمایا، ایسے اسباب کیوں پیدا فرمایا کہ انہوں نے بکریاں ہی چرائی؟ اس لیے کہ بکریوں کے اندر جو صبر ہوتا ہے اور جو ثابت قدمی ہوتی ہے، جو سنجیدگی ہوتی ہے، انبیاء ان بکریوں کے چرانے سے اپنی زندگی میں یہ درس اور یہ سبق لے سکے کہ جیسی سنجیدگی، جیسا صبر بکریوں کے اندر ہے وہ آپ کے اندر آنا چاہیے۔ بکریوں کے ذریعے سے اللہ نے انبیاء کو تربیت دی، یہاں چونٹی کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کے اندر احساس شکر پیدا ہو رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات اور بھی ذکر کرنا چاہتا تھا جو حالات کے تناظر میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام اگر اس میں بنا کسی ارادے کے وہاں سے ان کا لشکر چلتا اور چونٹیوں کو رون دیتا تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے رون دیا ہے، باقی لوگ تو نہیں جانتے تھے نا ان کی زبان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قول کے ذریعے سے ایک طریقے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی مخلوق ایسی ہے جس کی آواز کو آپ سن نہیں سکتے، آپ سمجھ نہیں سکتے، اس مخلوق کے ساتھ بھی احسان کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ آج ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ مسجد کا شہر ہمارا، مساجد کا شہر ہمارا، ہندوستان کا کوئی ایسا بڑا جلسہ نہ ہوتا ہو، چاہے بریلی مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، اہل الحدیث ہوں یا جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، کوئی ایسا بڑا جلسہ ہندوستان کا بتا نہیں سکتے جس میں یہاں کے علماء کرام کو نہ بلایا جاتا ہو۔ یہاں کے علماء اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے اپنے اپنے مسلک کی شان مانے جاتے ہیں۔ یہاں کے مساجد کے مینار اور مدارس کی در و دیوار یہ بتاتی ہے کہ ہمارے شہر کا ماحول کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، لیکن سماج میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کا قتل ہو جاتا ہے، دن دہاڑے کوئی نوجوان کسی نوجوان نے قتل کر دیتا ہے، اس کی ماں بیوہ، اس کی ماں بے سہارا ہو جاتی ہے، اگر اس کا باپ کمانے والا نہیں ہے تو وہ بے سہارا ہو جاتا ہے، پورا پریوار سڑک پر آ جاتا ہے، اور کوئی اگر شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ کسی طرح کی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا ہم اس دن کے انتظار میں ہیں، یا وہ لوگ جن کی باتیں سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، ان کا ایک وزن ہے سماج میں، وہ اس وقت بیدار ہوں گے جب ان کے یہاں کوئی واقعہ ایسا پیش آئے گا؟ کیا یہ پورے شہر کو، مدارس کی در و دیوار کو، مساجد کے مینار کو، علماء کی عظمت، ان کی شان و شوکت کو متاثر کرنے والی چیز نہیں ہے؟ بتائیے آپ۔ زنا ہو جاتا ہے، بڑی بڑی تنظیم کے ذمہ دار لوگ اس طرح کی واہیات قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، پورا سماج خاموش ہوتا ہے، پورے سماج پہ عذاب آئے گا، یاد رکھیے گا۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پورا سماج اگر ہم اس پہ سنجیدگی سے غور نہیں کرتے ہیں عذاب کی لپیٹ میں آئے گا۔ اور دلیل بھی سنتے جائیے، کوئی بات ہم ہوا میں نہیں کرتے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ کے اندر ذکر کیا کہ اگر ایک ابن آدم کے گناہ کے اندر، قتل کے اندر، اگر
ایک مسلمان کے قتل میں ابن آدم کی ساری اولاد آدم علیہ السلام کی ساری اولاد اگر ایک کے خون میں شریک ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا ایک کے خون میں شریک ہونے کی وجہ سے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ جو مقتول ہے، جس کا گلا کاٹا گیا، جس کو گولی ماری گئی، جس کو خنجر گھونپا گیا، اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آئے گا کہ اس کے بدن سے اس کا خون بہہ رہا ہوگا، اور جو قاتل ہوگا وہ اس کی پیشانی کو پکڑے گا، وہ قاتل، اور پکڑ کے گھسیٹ کے اللہ تعالیٰ کے یہاں لے کر جائے گا، یہاں تک کہ گھسیٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے اس کو لے کے جائے گا، کہے گا پروردگار یہ وہ آدمی ہے جس نے میرا قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو میری رحمت سے دور کر دو، اس آدمی کو، کس کو؟ جو قاتل ہے، اور پھینک کر کے اس کو دور کر کے جھٹک کر کے اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا اور غلاف پکڑ کے کہا کہ تو پاکیزہ ہے، تیری عظمت ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت والا ہے، تیرا ایک تقدس ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، لیکن ایک مومن کی جو حرمت ہے، اس کی جان کی جو حرمت اور تقدس ہے، اللہ کی قسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی خانہ کعبہ کو منہدم کر دے، اس کو توڑ پھوڑ کر دے، اس کی آج سماج میں کیا حیثیت بنے گی بتائیے آپ؟ اگر کوئی ایک مومن کو بغیر کسی عذر کے قتل کرتا ہے تو خانہ کعبہ کو جو آدمی گرائے گا اس سے زیادہ بدتر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ آدمی، اس سے بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جو کسی مومن کا بنا کسی عذر کے قتل کرتا ہے۔ کوئی کسی لڑکی کو چھیڑ دے، آپ کو یہ اجازت ہے شرعی اعتبار سے بھی اور قانونی اعتبار سے بھی کہ اس کا قتل کر دیں آپ؟ بتائیے، اجازت نہیں ہے۔ یہ قتل عمد کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ قرآن نے کہا کہ اگر جان بوجھ سے قتل کرتا ہے اور اسلامی نظام ہے تو اسلامی خلیفہ جو ہوگا وہ اس پر قتل کا نفاذ کرے گا اگر اہل خانہ مطالبہ کرتے ہیں تو۔ اور اب یہ چیز نہیں ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، تو ہم قانونی اعتبار سے یہی مطالبہ کریں گے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی قتل اور پھانسی کی سزا دی جائے۔ اگر پورے شہر میں یا ملک میں اگر 1 2 4 واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، قتل کی شرح میں کمی آ جائے گی۔ سعودی عرب میں یہ نظام ہے، لوگ بھونکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ سعودی عرب نے آج تک کیا کیا ہے۔ ہمارے ایک استاد نے یہ بات کہی تھی، جب دجال آئے گا تو اس کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ کہیں گے کہ سعودی عرب نے کیا کیا، دجال تو اتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے یونیورسٹیاں بنائی، سینکڑوں سے زائد کئی 100 یونیورسٹیاں سعودی عرب میں، پوری دنیا کے ممالک، صرف جامعہ اسلامیہ میں 40,000 طلبہ یہاں، 40,000 پورے ملک سے وہاں آتے ہیں، فری میں تعلیم ہوتی ہے، الٹا وظیفہ دیا جاتا ہے اخراجات پورے کرنے کے لیے۔ وہ وہاں پڑھ کے اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، اتنا پیسہ دیا جاتا ہے ان کو۔ خدمت نہیں ہے، وہ توحید کی اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہاں پر یہ نظام ہے تو آپ دیکھیں گے سال بھر میں 1 قتل، پورے سال میں 2 قتل، اس سے زیادہ واردات نہیں ہوتی ہے، اور اسلامی حد کا وہاں نظام قائم ہے۔ اگر یہ نظام قائم ہوگا تو اس میں کمی آئے گی۔ بتایا رہا تھا کہ چونٹی کی اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر اہمیت نہ ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کے اس عظیم الشان واقعے میں چونٹی کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے، نملہ مانے چونٹی، تو سورۃ النمل کے نام سے پوری سورت کا نام ہی اللہ نے اسی مناسبت سے سورہ نمل رکھ دیا۔ یہ بھی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو مسلمان ہو یا جاندار ہو، اس کی جان کی حرمت، اس کا احترام و تقدس اللہ تعالیٰ کے یہاں طے ہے۔ تو اس دعا سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ دوسری اس میں ابھی اور بھی کئی باتیں اس میں یہ تذکرہ کیا کہ جو میرے والدین پر تو نے نعمت کی ہے، اپنے اوپر نعمت کا جب شکر کی بات کر رہے ہیں تو والدین کو اس سے ملا رہے ہیں۔ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ ایسا اس لیے کیا کہ جب والدین پر اللہ کی رحمت ہوگی تو ہمارے اوپر جو اللہ کی رحمت ہے اور برکت ہے، اس رحمت و برکت میں اضافہ ہوگا۔ اسی لیے والدین کو ملا دیا کہ مجھ پر تو میرے نعمت ہے دنیا اور آخرت میں، اگر میرے والدین پر میری دعا کی وجہ سے کوئی رحمت اور کوئی برکت ہوتی ہے تو اس رحمت و برکت میں ذاتی کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی چنے گا۔ اسی لیے اپنے اوپر جو نعمت ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی جب بات کی تو والدین کو بھی ملایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو ملانا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں اس کے ذریعے سے جو رحمت ہمیں ملنی ہے وہ اس میں اضافہ ہو سکے، اس کی برکتوں میں اضافہ ہو سکے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی اور خوش ہو جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی ہر نیکی سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔
ورنہ یہ نہیں کہتے کہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. اس میں اشارہ ہے کہ ایسے عمل سے بچا جو تیری ناراضی کا ذریعہ بنتے ہیں. اس میں ان مسلمانوں کے لیے سبق اور درس ہے جو کھلے عام بدعت کرتے ہیں, کھلے عام شرک کر رہے ہیں. اعلی محمد تو آرام سے لگا لیا, اسٹیٹس پہ بینر لگا لیا, لیکن خواہشات تو کچل نہیں سکتے. حدیث آئے گی تو حدیث کا مذاق اڑائیں گے, حدیث مسلک کے خلاف آئے گی تو مسلک کو ترجیح دے کے حدیثوں کا رد کریں گے. اللہ کے رسول کی عظمت میں حرمت پہ جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے, لیکن نفس کو قربان نہیں کر سکتے. لباس مومنانہ نہیں اور کردار مومنانہ نہیں, اسلامی طرز زندگی نہیں ہے, اور یہ بینر لگائے ہوئے اعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ بحث کر رہا ہے کہ ہم جان دے دیں گے, تو اپنے نفس کو پہلے قربان کر لے. انسٹاگرام پہ ڈانس کرنے والے, مجرا کرنے والے اور مسلمانوں کے سماج میں حرام کاری اور بے حیائی پھیلانے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. کیا جان دیں گے آپ؟ جھوٹ ہے یہ مکر ہے, یہ شیطان کا فریب اور دھوکہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے نام سے جان قربان کر دینے کی بات تو کر رہے ہیں, اپنا دین, اپنا عقیدہ جو غلط عقیدہ ہے, شرکیات تو قربان نہیں کر سکتے, بدعت و خرافات کو قربان نہیں کر سکتے. کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو ایسا کرنے کا. پہلے اپنے نفس کی اصلاح کیجیے, پھر اس کے بعد یہ کہا کہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. پھر کہا کہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, مجھ کو تو اپنی رحمت سے صالح لوگوں میں شامل کر لے. یہاں پر یہ کہا کہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, اپنی رحمت سے مجھ کو صالح لوگوں میں شامل کر دے. جنت کا سوال ہونا چاہیے تھا نا, لیکن اللہ کے نبی کو اس حدیث کے مشابہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا. رحمت الہی ہوگی تو ہی انسان کا نیک عمل کام آئے گا. رحمت الہی ہوگی جنت میں داخل ہونے کا شرف ملے گا. رحمت الہی ہوگی تو آخرت میں عذاب سے بچے گا. رحمت الہی ہوگی تو پورے صراط سے نجات ملے گی. رحمت الہی ہی ہوگی تو انسان نبی انبیاء کی شفاعت سے یا اپنے نیک عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل ہوگا. لہٰذا ہر وقت جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے, اپنے لیے اپنے والدین سے کے لیے رحمت کا سوال کرنا چاہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ میں آپ دیکھیے کہ اللہ سے والدین کے لیے رحمت کی دعا سکھائی گئی کہ ان پر ایسے ہی رحم فرما, شفقت کا معاملہ فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا, شفقت کا معاملہ کیا. اور دوسری جو دعا ہے سورہ احقاف میں ہے, اس میں آخری جملہ ہے کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, کہ مومن دعا کرتا ہے کہ میری اولاد کو صالح بنا دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد کی صالحیت اور اس میں راست بازی میں تقویت کے لیے کہ اے اللہ تو ان کو راست بازی میں غالب رکھ کہ وہ نیک رہے, اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہمیں دعا کرنی چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کے راست باز ہونے میں والدین کی نیکیوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. ابھی ہم بچوں کا پروگرام کر رہے ہیں, کئی سو طلبہ ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں. اگر ہم بچوں کو نیک بنا لیں, ہم نیک نہ بن سکے تو کوئی مطلب نہیں آتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. لہٰذا اس میں درس ہے. پھر کہا کہ انی تبت الیک, مومن کہتا ہے کہ میں تیری جانب توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین, اور میں فرما بردار میں سے ہوں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ بندہ جب 40 سال کا ہو جائے تو اس کو اپنی توبہ کی تجدید کرنی چاہیے. بعض لوگوں کو نہ سمجھے, توبہ کی طرف راغب کر کے اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ کر کے توبہ کو اور نیکی کو بہتر اور اچھا بنا کے نیا کر لینا چاہیے. کہ ان 40 سال کے وقفوں میں, 50 سال 60 سال کے وقفوں میں جو غلطیاں گناہ ہو گئے ہیں, بندہ اس کو معاف کروانے کے لیے وہ اسباب اختیار کرے جو شریعت نے مقرر کیے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے, ہم موت کی طرف, مرنا بولے تو ختم ہونا نہیں ہے, یہ دھیان رکھیے گا. کوئی آدمی مرتا ہے تو ختم نہیں ہوتا ہے, مرتا ہے تو زندہ ہوتا ہے, مطلب حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. آج بھی ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم فجر کی نماز ہو اور دیگر شریعت کے احکامات ہوں, اس کی پابندی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اچھے لوگ سماج میں ہیں, نیکی کی بات آگے تو بڑی بڑی ہمارے یہاں باتیں ہوتی ہیں. ہمیں اپنے نفس کے تزکیے کی ضرورت ہے. آپ مزدور ہیں, آپ سیٹ ہیں, آپ طالب علم ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, یا کوئی بڑے عہدے پر آپ فائز ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین و شریعت سے آپ باہر نہیں ہیں. یہ آپ کے انجام کی بات ہے, آپ کی آخرت کی بات ہے. جب کاروبار گھر بار کے لوگ جو بہت چاہنے والے ہیں, ان کا جو ساتھ ہوتا ہے, جو سنگت ہوتی ہے, جو خیرخواہی ہوتی ہے, وہ انسان کی موت تک ہوتی ہے. جب گرگرے کی حالت ہوتی ہے, انسان تڑپ رہا ہوتا ہے, روح کے نکلنے کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں, ایسے موقع کی بے بسی کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری اکیلے حاضری ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی رضا کے ساتھ جوڑ دے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر کام میں مقدم رکھیں,
اپنے نفس کو کچلنے کی اللہ توفیق دے، تزکیے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ احتساب کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو مالی امور و معاملات ہیں، جو سماجی ہیں، معاشرت سے تعلق رکھنے والے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا سے یہی پیغام ہے، اگر سمجھے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما دے، جو مقروض اللہ قرضوں کو ادا کر دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ زندوں اور مردوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، عورتوں کی بچوں کی بھی بخشش فرمائے، اور ہمیں توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔